लोग स्लेव्स बन चुके हैं डिज़ायर्स में, उन्हें समझ नहीं आती हम करें क्या। मोबाइल फ़ोन के स्लेव्स बन चुके हैं, इमेजेस के स्लेव्स बन चुके हैं, निकल ही नहीं पा रहे इन चीज़ों से। क्या डिग्निटी थी, क्या हया थी कि अगले को बुरा ना फील हो जाए, अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए। कहाँ है ऐसे लोग आजकल। मुसलमान तो बदनाम हो चुका है, वेस्ट में बदनाम है। कामचोर मुसलमान मशहूर है, अल्लाह माफ़ करे। इमोडेस्ट मुसलमान मशहूर है। औरतों को आंखें फाड़ फाड़ के देखने वाला आज मुसलमान मशहूर है। अक्सर हम इधर उधर देख रहे होते हैं, नज़रें घुमा रहे होते हैं और हम समझते हैं हमें कोई नोट नहीं कर रहा। अक्सर लोग ग्लासेस पहन के नज़रें घुमाते हैं ताकि कोई नोट ही ना करे। तो ये जान ले कि अल्लाह को नज़रों की ख़यानत का पता है और अल्लाह ताला को दिलों में जो ख्याल चल रहे हैं वो भी पता है। ख़वातीन को डिस्कस करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के वो वाक़यात को डिस्कस करना, अपने झूठे मूठे वाक़यात को डिस्कस करना, वो स्टोरी सुनाना फजूल किस्म की एक दूसरे को, ये शहवत है ज़ुबान की। ऐसे लोगों में रहें जो अल्लाह से डरने वाले हैं, तकवे वाले हैं, उनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ऐसे लोगों में बैठना छोड़ दें जो अफेयर्स ही जिनके लॉस्ट हो चुके हैं, तो उनमें बैठेंगे तो डिज़ायर बढ़ गई। किसी छोटे गुनाह को भी कमतर ना समझें। छोटी छोटी चीज़ों से बंदा बड़े बड़े गुनाहों में पड़ता है। इस चीज़ को लाइट मत लें। कीप योर गेज लोअर, गेज की हिफाजत करें। क्या सिंसेरिटी थी, हर चीज़ के पीछे सिंसेरिटी थी। बदला लेने की चाहत नहीं थी, ईगो नहीं थी, अना नहीं थी। क्या आज हम ऐसी दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों में से एक दूसरे के लिए नफरतें, ग्रजेस निकाल दे? नो। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, जन्नतियों को जब एंटर किया जाएगा, आई थिंक सूरह अल-अराफ में, तो उनके दिल से अल-गिल रिमूव कर दिया जाएगा। अल-गिल मीन्स ग्रजेस, वो दुश्मनियाँ, वो सारे जो मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से डेवलप हुई थी फीलिंग्स। सो दैट इज़ हज़रत अली फॉर यू। व्हाट अ ग्रेट मैन, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देन द मॉडेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि सहाबा में उस्मान गनी से ज़्यादा हया वाला कोई नहीं। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये जो शिन जिसे हम कहते हैं, ये अनकवर्ड था। उन्होंने कपड़ा पहना हुआ था, कपड़ा थोड़ा सा साइड पे हुआ तो शिन उनकी थोड़ी एक्सपोज हो गई। अबू बकर आए, उन्होंने शिन को कवर नहीं किया। उमर आए, उन्होंने शिन को कवर नहीं किया। अली आए, शिन को कवर नहीं किया। उस्मान गनी आए, शिन को कवर कर लिया और कहा कि उस्मान से तो एंजल्स भी शर्म खाते हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो इतने हया वाले होते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में हया नज़र आ जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो शर्म और वो मॉडेस्टी नज़र आ जाती है और लिटरली वो उनकी नज़रें ऑटोमेटिकली झुक जाती हैं किसी फॉरबिडन चीज़ को देखने से, क्योंकि अंदर हया बहुत इनहेरेंट है, इनहेरेंट ट्रेट है उनका। अल्लाह ताला ऐसे लोग को मज़ीद बरकत दे और हमें भी वैसा बनाए। तो मॉडेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बच्चे को देखा उन्होंने मस्जिद में। बच्चा जो है वो बड़ा ज़ाहिर है पुअर बैकग्राउंड से था, उसके कपड़े, उसकी हालत बता रही थी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वांटेड टू हेल्प दैट चाइल्ड, लेकिन वो बच्चे को बुरा फील नहीं कराना चाहते थे, उसकी डिग्निटी हर्ट नहीं करना चाहते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करना चाहते थे। दिस इज़ व्हाट ही डिड। ही ब्रॉट अ न्यू शर्ट फॉर द बॉय और उस शर्ट में उन्होंने 10,000 दिरहम रख दिए। उस दौर में 10,000 दिरहम की क्या वैल्यू होगी आपकी सोच है। He placed 10,000 dirham in the shirt and he gave the shirt to the boy के बेटे ये शर्ट मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी। बच्चा बड़ा खुश हुआ, शर्ट को घर ले गया। जब शर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया तो शर्ट के अंदर से 10,000 दिरहम निकले और माँ बाप ने पूछा ये कहाँ से आए। द बॉय स्माइल्ड एंड सेड के आई नो। क्या डिग्निटी थी, क्या हया थी कि अगले को बुरा ना फील हो जाए, अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो जाए। कहाँ है ऐसे लोग आजकल। मुसलमान तो बदनाम हो चुका है, वेस्ट में बदनाम है। कामचोर मुसलमान मशहूर है, अल्लाह माफ़ करे। इमोडेस्ट मुसलमान मशहूर है। औरतों को आंखें फाड़ फाड़ के देखने वाला आज मुसलमान मशहूर है। और यूथ वो किस लिए मशहूर है वो आप सबको बेहतर पता है। बट जो टैलेंट है इस यूथ में, जिस दिन ये सीधी हो गई तो फिर वही बात है जो इबलीस की मजलिस शुरा में इलामा इकबाल ने एक शेर कहा ना, इबलीस ने जब कहा कि हाँ है अगर मुझे डर तो इनसे है, आई एम अफ्रेड ऑफ दीज पीपल। जिस दिन ये शेर जाग गया तो फिर मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। This is the dignity and haya of Sahaba. Moving on, let me tell you another hadith about modesty. और फिर इंशाल्लाह फाइनली हम डिस्कस करेंगे some ways to lower the gaze, क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ आना चाहते हैं। हया की तो बहुत बात हो गई, लेकिन अब कैसे आज के फितने के दौर में कैसे हम हया वाले बन जाएं, उसकी कुछ टिप्स मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन सूरह गाफिर चैप्टर 40 वर्स नंबर 19, अल्लाह सेज यअलमु खाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर। बेशक अल्लाह जानता है, अल्लाह को इल्म है नज़रों की ख़यानत का
اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا۔ نظروں کی خیانت کیا ہے؟ اکثر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریں گھما رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا۔ اکثر لوگ گلاسز پہن کے نظریں گھماتے ہیں تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کرے۔ تو یہ جان لیں کہ اللہ کو نظروں کی خیانت کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو دلوں میں جو خیال چل رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے۔ تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور دلوں کے خیالات کو پاک کریں۔ اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، 3 eyes will never be exposed to hell fire، 3 آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکسپوز نہیں، یعنی یہ 3 لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اعین حرست فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے۔ واعین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ واعین غضت عن محارم اللہ، اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لوور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام قرار دی۔ ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھوالا دے فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روکے، اور ایسی آنکھ جو اللہ کی پامال، جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے، جو جھک جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نظر عطا کرے، ہماری یوتھ کو ایسی نظر عطا کرے، آمین۔ Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise۔ 6 اعمال کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ Number 1, when one of you speaks let him not lie، جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ When one of you promises let him not break it، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ Number 3, when one of you is trusted let him not betray it، جب کوئی امانت ہو امانت میں خیانت نہ کرو۔ Number 4, lower your gaze، اپنی نظر کو جھکا لو، اپنی نظر کو حرام چیزوں پہ مت ڈالو۔ ریسٹرین یور ہینڈس فرام ہارمنگ ادرز، اپنے ہاتھوں کو روک لو دوسروں کو ہارم کرنے سے۔ اینڈ گارڈ یور چیسٹیٹی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ بے حیائی والے کاموں سے بچو، پناہ مانگو، بے حیائی والی جگہوں کے پاس نہ جاؤ، گارڈ کرو۔ یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تمہارا ایمان ہے، اگر حیا گئی تو ایمان گیا۔ تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے۔ Then Al-Bahiki reported Hatim al-Asam, may Allah have mercy on him, said lusts are of 3 types، شہوت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ lust in eating، lust in speaking and lust in gazing۔ guard your eating with confidence، your tongue with truthfulness and gaze with tears۔ سبحان اللہ۔ 3 طرح کی شہوت ہے، کھانے کی شہوت، بولنے کی شہوت اور آنکھوں کی شہوت، تینوں کی حفاظت کرو۔ کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں، یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا کہ کل کو جو ہے وہ آپ کو بہت سے مسئلے ہوں، اور دیکھ کر کھانا کھاؤ۔ لک ایٹ یور ڈائٹ وٹ یو آر ایٹنگ۔ اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو ڈیزائر کو ابھارنے والے، شہوت کو ابھارنے والے ہیں، تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ سو لک ایٹ یور ڈائٹ۔ نمبر 2، اسپیکنگ، زبان میں شہوت۔ زبان میں شہوت کیا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس کرنا، موویز کے وہ سینز ڈسکس کرنا، خواتین کو ڈسکس کرنا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا، اپنے جھوٹے موٹے واقعات کو ڈسکس کرنا، وہ سٹوریز سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو، یہ شہوت ہے زبان کی، حرام ہے۔ اینڈ دین یور گیز وتھ ٹیئرز، اپنے گیز کی حفاظت کرو آنسوؤں کے ساتھ، اپنے گناہوں پہ رو، نادم ہو۔ اینڈ لاسٹلی لیٹ می ٹیل یو دیز 2 quotes of ابن القیم۔ He said the eye is the mirror of the heart، ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے۔ If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims۔ اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے، نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا، اس کا دل، اس کا قلب اپنی ڈیزائرز کو، اپنی شہوت کو جو ہے ختم کر لے گا۔ But if a person looks، لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے، the desire in his heart will be provoked، پھر بھڑک جائے گی ڈیزائر، شہوت بھڑک اٹھے گی، نفس الامارہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا۔ So it all starts with the gaze۔ As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the glass is a poisoned arrow of Satan۔ Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him۔ Glass is like a poisoned arrow of شیطان۔ جب آپ poisoned arrow پھینکتے ہیں نا کسی پہ اپنی گلاس کا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی، آپ کا دل پوائزن ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے لیے گلاس کو لوور کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی سویٹنس فیل کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے۔ And then Ibn al-Qayyim rahimahullah said, whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction۔ جو کوئی اپنی گیز کو فریلی چھوڑ دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرکشن کے ویز کی طرف لے جاتا ہے، ڈسٹرکشن میں فال کر جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے،
لوگ سلیوز بن چکے ہیں ڈیزائرز میں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. موبائل فون کے سلیوز بن چکے ہیں, امیجز کے سلیوز بن چکے ہیں, نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے. پلیز لوور یور گیز, یو کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو یہ مت ڈیفینس میکنزم دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, میں تو اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتا لہٰذا میں یہی کروں گا. یہ شکست ہے, ذہنی شکست. جس بندے نے ذہنی شکست تسلیم کر لی وہ تو گیا. یو کین ڈو اٹ, اپنی گیز کو کنٹرول کریں. سو ناؤ لاسٹلی سم ٹپس ٹو لوور دا گیز, مینز آف ہیلپنگ ٹو لوور دا گیز کوئکلی. لیٹس وائنڈ اٹ اپ. نمبر 1, سب سے امپورٹنٹ, بی کانشیس آف اللہ. اللہ سے رابطہ رکھیں, یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کو بٹرے مت کریں, اللہ سے ڈسلوئل مت ہوں. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میں ڈسلوئل نہیں ہونا چاہتا, مجھے بچا لے, یا اللہ مجھے میری نظروں میں حیا دے دے. نمبر 2, سیکنگ دی ہیلپ آف اللہ. اللہ سے دعا کرنا, اللہ کو بسیچ کرنا, اللہ سے ایگزیکٹ اسپیسیفک یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھ سے عادت نہیں چھوٹ رہی, پلیز چھڑوا دے. یا اللہ نظروں میں حیا دے دے. یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دے, مجھے وہ تقوی دے دے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ دعا کریں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین, یہ دعا کریں اللہ سے. نمبر 3, یاد رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں, آپ اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں لے کے جائیں گے. کانسیکوینسز کو ذہن میں لے کر آئیں, لکھیں, کانسیکوینسز کو لکھیں ڈائری میں, نوٹ پیڈ پہ کہ اچھا اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا کیا اس کے ڈسٹرکٹیو ایفیکٹس ہیں, کیا کیا کانسیکوینسز ہیں, ویئر ول دس آل لیڈ می. جب آپ وہ چیز لکھیں گے آپ کا برین رجسٹر کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے, بری ہے. اوکے. نمبر 4, نو کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بلس دے گا, آپ کو سکون دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دے گا, اور قیامت والے دن تو بہت کچھ دے گا. اوکے, آلویز ریممبر دس. نمبر 5, اوائڈنگ پلیسز اور ٹریگرز جس کی وجہ سے آپ کی نظر پھسلتی ہے. ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ بد نظری ہوگی, اوائڈ کریں. آلریڈی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں یہ جگہیں ہیں جہاں بد نظری کے بہت چانسز ہیں, میں نہیں جاؤں گا, سیدھی سی بات ہے. جان بوجھ کے ان جگہوں پہ جانا یہ کتنی جو ہے وہ خراب بات ہے. اوکے, سو اوائڈ دوز پلیسز. نمبر 6, کہ یو شوڈ ریئلائز دیٹ یو ہیو نو چوائس ان دس میٹر ریگارڈلیس آف وٹ سرکمسٹانسز آر, اینڈ نو میٹر ہاؤ گریٹ دا ٹیمپٹیشن اور موٹیو ٹو ڈو ایول, اینڈ نو میٹر وٹ ایموشنز اینڈ اوور ویلمنگ ڈیزائر سٹرز ان یور ہارٹ, یو مسٹ لوور یور گیز. چوائس کوئی نہیں ہے. نو میٹر ہاؤ بگ دا فتنہ از, جسٹ رن اوے, فلی. فتنے سے بھاگ جائیں, کھڑے ہو جائیں, پوزیشن چینج کر لیں, کسی کے ساتھ چلے جائیں, اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں. اوکے. نمبر 7, ڈوئنگ اے لاٹ آف نافل ایکٹس, پونڈرنگ اوور دا قرآن, ذکر میں بڑھیں. نماز مسجد میں جا کر پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھیں, قرآن کی تلاوت کریں, مسجد سے اسپرچویلٹی حاصل کریں. جا کے مصلی کی جگہ پہ جا کے, اگر خواتین سن رہی ہو تو ظاہر ہے وہ مسجد نہیں جاتی, وہ مصلی کی جگہ پر جا کر اسپرچویلٹی لیں. اوکے. نمبر 9, بیئرنگ ان مائنڈ سم آف دی وارننگس گیون بائی حدیث اینڈ ان دا قرآن. ان وارننگس کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں, اور ان وارننگس کو جو ہے وہ ہمیشہ کہیں پہ لکھ لیں, دروازے پہ لگا کے, الماری پہ لگا کے, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ از واچنگ می. اوکے. اوائڈنگ لکنگ اننیسیسریلی, یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جا کر کہیں بھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگ جانا, ادھر ادھر دیکھنا, یہ ویسے بھی مینرز کے خلاف ہے. تو کم از کم ویل مینرڈ ہوتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھیں. کیپ یور گیز لوورڈ. اوکے, یہ بھی ایک بڑی پھر فاسٹنگ, اس کی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے. فاسٹنگ کرنے سے ڈیزائرز لوور ہوتی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ بینگ ایمبیشیس اینڈ فوکسنگ آن نوبلر تھنگس, اپنے تھاٹس کو کنٹرول کریں, اپنے تھاٹس کا فوکس کہیں اور لے کر جائیں, نوبلر تھنگس پہ تھاٹ کریں, اور ایمبیشیس ہوں, کوئی ٹاسک لیں, کوئی ورک شاپ ڈیزائن کریں, کوئی بکس پڑھیں, جم میں جائیں, ایکسرسائز کریں. اوکے. پلیسز آف فتنہ کو اوائڈ کریں, اور تھاٹس کو بلڈ ہونے سے اوائڈ کرائیں. اعوذ باللہ پڑھ لیں, اگلے تھاٹ کو آنے ہی نہ دیں, اپنے مائنڈ کو بزی کریں کہیں. پھر برنگنگ اپ دس ٹاپک ان ڈسکشن, ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا کریں, آپ کے مائنڈ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اینڈ دین اوبیسلی شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگے اعوذ باللہ پڑھ کے, اور کیپنگ کمپنی ود گڈ پیپل, ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایسے لوگوں میں رہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی والے ہیں, ان سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی. ایسے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو افیئرز ہی جن کے لاسٹ ہو چکے ہیں, تو ان میں بیٹھیں گے تو ڈیزائر بھڑکیں گی. اور پھر لاسٹلی, کسی چھوٹے گناہ کو بھی کمتر نہ سمجھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے, اس چیز کو لائٹ مت لیں. کیپ یور گیز لوور,
گیس کی حفاظت کریں. مت لائٹ لیں کہ چلو اگر میں ایک نظر ڈال بھی لیتا ہوں سو وٹ. آپ کی سوچ ہے, آپ نے ایک پوائزنڈ ایرو پھینک دیا اور اب وہ پوائزنڈ ایرو آپ کے دل کو پوائزن کرے گا. سو دیز آر سم آف دا ٹپس. آئی پرے ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے فتنے کے دور میں مدد فرمائے.